بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو ایسے ٹیچنگ زون۔ آج کی ہماری یہ ویڈیو 10ویں کلاس کی کتاب نوائے اردو کا ہے۔ آج ہم کریں گے لیسن نمبر 10، سبق نمبر 10 ہے اشتہارات ضرورت نہیں ہے کہ۔ تو یہ والا سبق ہم پڑھتے ہیں، اس سے پہلے جو لکھنے والے ہیں اس کے مصنف ہیں رائٹر ابن انشا، ان کا ہم تعارف کر لیتے ہیں کہ وہ 1927 میں پیدا ہوئے اور 1979 میں ان کا انتقال ہوا۔ اصل نام شیر محمد خان اور کلی نام کلمی نام، یعنی ان کا جو لکھنے والا نام تھا کلمی نام ابن انشا۔ جالندھر میں پیدا ہوئے، 1947 میں اپنے خاندان کے ساتھ لاہور پاکستان آ گئے۔ 1952 میں کراچی یونیورسٹی سے ایم اے کیا۔ مختلف سرکاری عہدوں پر فائز رہے۔ ابتدا میں روزنامہ امروز لاہور میں فقاہیہ کالم تحریر کرتے رہے، بعد میں روزنامہ جنگ کراچی اور اخبار جبل میں بھی کالم لکھے۔ شاعر اور مزاح نگار کی حیثیت سے شہرت ملی۔ ابن انشا اردو اور فارسی کے الفاظ کے ساتھ محاورہ، روزمرہ اور انگریزی الفاظ کا استعمال اس برجستگی سے کرتے ہیں کہ طنز و مزاح کے ساتھ ساتھ تحریر میں ادبی شان پیدا ہو جاتی ہے۔ آوارہ گرد کی ڈائری، دنیا گول ہے، چلنا ہو تو چین کو چلیے، ابن بطوطہ کے تعاقب میں دلچسپ سفر نامے ہیں۔ قصہ ایک کنوارے کا اردو کی آخری کتاب اور خمار گندم وغیرہ ان کے مزاحیہ مضامین ہیں۔ سن 1955 میں ان کا شعری مجموعہ چاند نکر منظر عام پر آیا۔ ابن انشا نے بچوں کے لیے نظمیں بھی لکھیں، ان کی یہ نظموں کا مجموعہ بھی کہیں شائع ہو چکا ہے۔ مضمون اشتہار ضرورت نہیں ہے کہ ابن انشا کی کتاب خمار گندم سے ماخوذ ہے، یعنی یہ والی جو مضمون لکھی ہوئی ہے وہ خمار گندم سے لی گئی ہے۔ تو اس کا میں خلاصہ آپ لوگوں کو بتا دے رہی ہوں کہ اس میں یہ ہے کہ یہ مضمون انشا کی مزاح نگاری کا ایک نمونہ ہے۔ اس کی خوبی ہے کہ معمولی عام اور روزمرہ کی باتوں کو اس طرح پیش کیا گیا ہے کہ بے ساختہ ہنسی آ جاتی ہے۔ یہ ہنسی کہہ کی شکل میں نہیں بلکہ شائستگی اور مسکراہٹ تک محدود رہتی ہے۔ بظاہر یہ مضمون صرف ہنسانے والا ہے، لیکن اس میں طنز کی ہلکی آنچ بھی ہے جو ہمارے ارد گرد پھیلے ہوئے معاشرے کی ریاکاری کو ظاہر کرتی ہے۔ مضمون کے ابتدائی حصے میں ایک بزرگ اپنے نوکر کو سخت سست کہہ رہے تھے اور بتا رہے تھے کہ اس کے مقابلے میں ان کے دوست میر صاحب کا نوکر کس قدر دور اندیش ہے کہ بازار سے بجلی کا بلب منگوایا تو اس کے ساتھ ایک بوتل مٹی کی تیل اور 2 موم بتی لے آیا کہ بلب فیوز ہو جائے تو موم بتی روشن کر لی جائے۔ نوکر اپنے آقا کی بات سن کر بہت شرمندہ ہوا اور ایک بار جب وہ بیمار ہوئے تو حکیم صاحب کے ساتھ کفن کا کپڑا اور کفن سینے والے درزی، مردے کو نہلانے والے غسال اور قبر کھودنے والے گورکن کو بھی ساتھ لے آیا کہ نہ جانے کیا صورتحال ہو اور کب کس کی ضرورت پیش آ جائے۔ اسی طرح ایک دوسرے بزرگ تھے جو گلی میں سامان بیچنے والے کی آواز سن کر اسے بلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میاں معاف کرنا ضرورت نہیں ہے۔ لوگوں نے کہا کہ اس طرح بلا کر کہنے کی کیا ضرورت پیش آئی، تو بتایا کہ احتیاط کا تقاضا تھا کہ اس بات پر واضح ہو جائے کہ وہ کہیں اور جا کر ہانک لگائے، ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ عام طور پر اخبارات میں ضرورت ہے کہ مختلف اشتہارات شائع ہوتے رہتے ہیں تاکہ لوگ اپنی ضرورت کے مطابق پلاٹ یا مکان خریدیں۔ کہیں ٹھیکے اور ٹینڈر کا اشتہار ہوتا ہے، کہیں شارٹ ہینڈ سکھانے والے کالج کا۔ چنانچہ ابن انشا نے اس اشتہار پر غور کیا اور سوچا کہ جن چیزوں کی ضرورت نہیں ہے ان کے اشتہار دے دیں۔ چنانچہ انہوں نے بھی چند ایسے اشتہارات کے نمونے دیے، جیسے مکان کرائے کے لیے خالی نہیں ہے، اطلاع عام کے تحت کہ فلاں شخص کا فرزند نافرمان نہیں ہے، نہ اوباشوں کی صحبت میں بیٹھتا ہے، اس لیے اسے آگ کرنے کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا۔ ضرورت نہیں ہے کار، بے آواز ریڈیو، موٹر سائیکل، گھریلو سامان قسطوں پر درکار، عدم ضرورت رشتہ۔ چونکہ نوجوان برسر روزگار اور پہلے سے شادی شدہ ہیں، اس لیے کسی دوشیزہ کے رشتے کی ضرورت نہیں ہے۔ داخلے جاری نہ رکھیے کے تحت اشتہار ہے کہ ہم نے کئی سال پہلے ایم اے کر لیا تھا، اس لیے داخلہ جاری رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔
تو یہاں پر یہ سبق کا خلاصہ آ گیا ہوگا. آپ امید ہے کہ آپ لوگوں کی سمجھ میں کہ اشتہار ضرورت نہیں ہے کے تحت انہوں نے یہ جو ہے مزاحیہ مضمون لکھی جس میں ایک طنز بھی ہے. تو یہاں پر مشکل الفاظ اس کے معنی ہم پڑھیں گے. پہلا الفاظ ہے، دیکھیے یہاں پر الفاظ، یہ میننگ ہے اس کے معنی: فہمائش، سمجھانا، ڈانٹنا، تنبیہ کرنا. آفاق، افق کی جمع، آسمان کے کنارے. غسال، میت کو غسل دینے والا. دور اندیش، بہت سمجھدار، مستقبل پر نگاہ رکھنے والا. حاذق، اپنے فن میں ماہر، طبیب. گورکن، قبر کھودنے والا. بے بہرا، نااہل، نالائق. منوعن، حرف بحرف، جوں کا توں. برسر روزگار، ملازمت میں، کام میں لگا ہوا ایسا شخص جو بے روزگار نہ ہو. مطلوب، جو طلب کیا گیا ہو، جس کی خواہش کی گئی ہو، جو مانگا گیا ہو. آگ کرنا، حق وراثت سے محروم کرنا. عہدہ بر آ ہونا، فرض ادا کرنا، کسی کام کا پورا کرنا. صیغہ راز، راز کی بات، وہ بات جو چھپا کر رکھی جائے. مقصود، مراد، غرض، مدعا. اب ہم سوالات کی طرف بڑھتے ہیں. تو دیکھیے مشقی سوالات ہیں. کتاب کے پہلا سوال ہے، نوکر آقا کے علاج کے لیے حکیم صاحب کے ساتھ اور کن لوگوں کو لایا؟ نوکر حکیم صاحب کے ساتھ 3 اور لوگوں کو بلا لایا. ایک کفن سیننے والا درزی تھا، دوسرے صاحب غسال یعنی غسل دینے والے، اور تیسرے گورکن یعنی قبر کھودنے والے، ہے نا. سوال نمبر 2 ہے، اخبارات میں اشتہارات کیوں چھپوائے جاتے ہیں؟ اخبارات میں طرح طرح کے اشتہارات ہوتے ہیں. بعض اشتہار مختلف سامان فروخت کرنے کے لیے، کچھ ٹھیکے لینے اور ٹینڈر بھرنے کے لیے، کوئی کالج میں داخلے کے لیے، کوئی اشتہار اطلاع دینے کے لیے کہ فلاں لڑکا نالائق اور اس کے باپ نے اسے عاق کر دیا ہے، اب اس سے کوئی تعلق نہیں رہا، وغیرہ وغیرہ. یعنی ہر اشتہار معلومات اور اطلاعات فراہم کرتا ہے. سوال نمبر 3 ہے، اطلاع عام کے اشتہار میں کیا کہا گیا ہے؟ جواب ہے، اطلاع عام کے اشتہار میں جو ایک باپ کی جانب سے لکھا گیا ہے کہ فرزند رحمۃ اللہ نافرمان نوباشوں کی صحبت میں رہتا ہے، لہٰذا اسے جائیداد سے عاق کرنے کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا. آئندہ جو صاحب اسے کوئی ادھار وغیرہ دیں گے وہ میری ذمہ داری پر دیں گے. سوال نمبر 4، مضمون نگار کالج میں داخلہ کیوں نہیں لینا چاہتے؟ جواب ہے، چونکہ مضمون نگار نے بہت پہلے ایم اے کر لیا تھا، اس لیے وہ کالج میں کیوں داخلہ لیں. کالج میں وہی لوگ داخلہ لیتے ہیں جو بی اے یا ایم اے کرنا چاہتے ہیں. تو ہمارے سوالات کا ختم ہو گیا. اس کے بعد ہمارے جو ہے عملی کام یعنی پریکٹیکل ورک ہے. اخبارات میں شائع ہونے والے دلچسپ اشتہارات تلاش کر کے جمع کیجیے. تو یہ جمع کر کے آپ لوگ لکھ لیں گے جو اخبار میں شائع ہوتے ہیں نا. اخبار دیکھیے گا. اردو کے 5 مشہور طنز و مزاح نگاروں کے نام لکھو. یعنی وہ مصنف کے یا وہ رائٹرز کے نام لکھنا ہے جو طنز و مزاح کرتے ہیں، مذاق بھی کرتے ہیں ساتھ ساتھ طنز بھی کر دیتے ہیں. تو رشید احمد صدیقی نمبر 2، پطرس بخاری نمبر 3، فکر تونسوی نمبر 4، مشتاق احمد یوسفی نمبر 5 ہے، مشتبہ حسین. تو یہیں پر ہمارا چیپٹر ہو گیا ہے کمپلیٹ. امید کرتی کہ جو کچھ آپ لوگوں کو بتلایا ہے، سمجھایا ہے، تو اچھی طرح سے آپ لوگوں کی سمجھ میں آ گیا ہوگا. کویشچن آنسر بھی مکمل طور پر واضح ہو گئے ہوں گے. تو آپ لوگ میری ویڈیو کو شیئر کیجئے، زیادہ سے زیادہ لائک کیجئے تاکہ جو ضرورت مند بچے ہوں ان تک پہنچے، ان کی ضرورت پوری ہو سکے، ان کو ہیلپ بھی مل سکے، ہے نا. اور میرے چینل کو سبسکرائب کر کے آپ لوگ میری بھی ہیلپ کیجئے. مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے. ہماری اگلی ملاقات انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہوگی. تب تک کے لیے آپ لوگ اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.